آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کا درس شروع کریں۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 1 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 5 ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے نام کئی ہیں، مثلا فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السؤال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ اس سورہ مبارکہ میں 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں۔ عام طور پر یہی مشہور ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں دونوں جگہ اس کا نزول ہوا، اس کی شان اور عظمت کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ الحمدللہ کے فضائل میں یہ بھی ہے، الجامع لاحکام القرآن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہمیں یہ اپنی عادت بنانے کی نیت کرنی ہے کہ جب بھی ہمیں نعمت ملے، چاہے بظاہر وہ نعمت چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی نعمت ہو، ہم نعمت پا کر فوراً کہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس نعمت میں دوام بھی نصیب ہوگا اور اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اگر کسی کو تمام دنیا دے دی جائے پھر اس کو الحمدللہ کہنے کی توفیق دی جائے تو الحمدللہ کہنے کی نعمت تمام دنیا سے افضل ہے۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ جس میں جو خوبی ہے وہ خوبی اللہ نے اس میں پیدا کی، کیونکہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر ایک میں جو خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسے بنانے والا اللہ ہے، اس میں خوبی دینے والا اللہ ہے، تو وہ تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ جسے بنایا وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو طاقتیں دیں، کمالات دیے، تصرفات دیے، خوبیاں عطا فرمائیں۔ الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں کثرت سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حضور کی تعریفیں ہم کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانے والا اللہ ہے اور خوبیاں دینے والا بھی اللہ ہے، تو حضور کی تعریف در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔
الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو مالک سارے جہاں والوں کا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، 70 ماہوں سے زیادہ وہ بندوں پر رحیم ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، اگر وہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور پھر اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی کتنی اس کی رحمتیں ہیں ہم پر۔ اگر ہم اس کے فرمانبردار بن جائیں تو پھر کتنا کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر پھر جواب دینا ہے۔ اس لیے اے انسان، موت سے پہلے موت کی تیاری کر، آخرت کی فکر پیدا کر۔ اگر خاتمہ کفر پر ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا ہوگا۔ ایک مسلمان ہے تو مومن، لیکن اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ گناہوں کی ایک خطرناک نحوست یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ تیری ہی عبادت کریں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، پوجا نہ کریں، اور اس عبادت کرنے پر ہماری مدد بھی فرما۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عبادت کا، تو عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، شرک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مدد مانگنے کا، تو حقیقی طور پر مددگار تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی مددگار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے اسباب بھی مہیا کیے، تو مدد کے حصول کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا، توسل کرنا، وسیلہ پکڑنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اپنے نابینا پن کا ذکر کیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ نماز حاجت پڑھو، یعنی حاجت کی نیت سے نفل پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو۔ دعا کے الفاظ دیکھیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، بنبیک محمد، نبی الرحمتی، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، جو کہ
نبی رحمت ہیں۔ اور یہ حدیث سیاستہ میں بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ تو حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ تو وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو سکھایا۔ کیا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی؟ یا محمد نبی الرحمتی، یا رسول اللہ، اے نبی رحمت، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ، بے شک میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں توجہ کی اس میری حاجت میں، لتقضی لی، تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفع فی، اے اللہ تو اپنے محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کی مدد فرماتے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے لیے شفاعت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اور رب ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور امتی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ لتقضی لی کو بعض نے اس طرح بھی پڑھا، لتقضی لی، تاکہ آپ میری حاجت پوری کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کیسے پوری کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے پوری فرماتے ہیں۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط سالی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، سلام عرض کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ لیکن حضور بعد وصال بھی سنتے ہیں اور بعد وصال بھی دعا فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور انہیں آپ نے بارش کی بشارت عطا فرمائی۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب تم ویرانے میں ہو، کوئی مددگار تمہارے پاس ظاہراً نہ ہو اور تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، تو یہ کہو، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں تم میری مدد کرو۔ تو رجال غیب ہیں، صالحین ہیں، وہ مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ مطلب ہوتا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، تو پھر ان ساری حدیثوں کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے، اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے، ہم اس ذریعے اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مدد کو حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا معمول دیکھیں، مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی اور صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب ہم جنگ میں پریشان ہو گئے اور ایسا لگتا تھا کہ اب شکست ہو جائے گی، تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا، یا محمد، اور یہ نعرہ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا۔ حالانکہ یہ دور صدیق اکبر میں واقعہ ہوا، حضور کے وصال ظاہری کے بعد ہوا، اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے یا محمد کا نعرہ لگا کر
حضور کو مدد کے لیے پکارا اور تمام صحابہ کرام نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا، تو البدایہ والنہایہ میں ہے کہ غیبی مدد آئی اور اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اگر حضور کے وصال ظاہری کے بعد اور دور سے حضور کو مدد کے لیے پکارنا بات اگر غلط ہوتی یا شرک ہوتا تو صحابہ کرام کبھی نہ پکارتے، کیونکہ سب سے بڑھ کر توحید کا درس لینے والے اور دینے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ اسی طرح علامہ واقدی علیہ رحمہ نے فتوح شام میں کئی جگہ پہ لکھا کہ صحابہ کرام جب شام فتح کے لیے گئے تو جس شہر میں ان کو مشکل آتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے۔ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اس وقت شرک ہے جب انہیں خدا سمجھے، الہ سمجھے، معبود سمجھے، اور جب اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی جائے اور عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں یہ ذریعہ ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بڑی شانیں عطا فرمائیں۔ اس موضوع پر اگر مزید سمجھنا چاہیں تو ہماری کتاب اور ہمارا بیان شرک کی حقیقت آپ ضرور سماعت کریں، مطالعہ کریں، اس کو عام کریں اور کتاب معیار ہدایت کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ یہ موضوع بالکل واضح ہوگا، کلیئر ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو دیا، ہم مومن ہو گئے، اب سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ راہ تو ہم نے دیکھ لی کہ یہ راہ جنت جا رہی ہے، اب اس راہ پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم جنت پہنچ جائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ جب فتنے بڑھ گئے تو آج تو اس بات کی ضرورت ہے کہ معلوم ہو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ یعنی یا اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، جن لوگوں پر غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے سے محفوظ فرما۔ نیک لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء کاملین ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس راستے کی مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہی گروہ جنت میں جائے گا۔ لہذا یہ نعرہ لگانا کہ سب ہی صحیح ہیں، یہ نعرہ حدیث پاک کے مطابق غلط ہے۔ اگر سبھی صحیح ہیں تو پھر 73 جنتی ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ یہ جنتی گروہ کون سا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الجماعہ،
وہ مسلمان کہلانے والوں میں سب سے بڑا گروہ ہوگا۔ اسی طرح السواد الاعظم کے الفاظ بھی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام سے لے کر اب تک مسلمانوں کی اکثریت کس عقیدے پر ہے؟ وہی عقیدہ صحیح ہے، درست ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت الحمدللہ اس عقیدے پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ لہذا قادیانی، مرزائی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے لے کر آج تک مسلمان کہلانے والوں کا جو بڑا گروہ ہے وہ اس عقیدے پر ہے کہ حضور کی گستاخی بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے، آپ کا ادب کرنا، تعظیم، توقیر یہ لازم ہے۔ اب آپ بتائیے کون سا ایسا گروہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پایا جاتا ہے؟ اس گروہ میں تعظیم ہے، اس میں حضور کے تبرکات کا بھی ادب ہے، حضور کی شان و عظمت کا ذکر ہوتا ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی طرح آپ بزرگان دین کی سیرت کو دیکھیں تو سب صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، تو جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہیں، جو اولیاء کے بے ادب ہیں وہ بھی صراط مستقیم سے دور ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی کے حلیے سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے، تو نہ کسی کے حلیے سے متاثر ہونا ہے، نہ کسی کی باتوں سے متاثر ہونا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ صحابہ، اہل بیت، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر ہے، اور اس وقت بھی مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت سواد اعظم الجماع جس بنیادی عقیدے پر ہے، اور وہ عقیدہ ہے اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت، تعظیم، توقیر، ادب، تو یہ دیکھ لے کہ وہ اس عقیدے پر ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ وہ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے جو سیاہ ستہ میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تقسیم کر رکھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی کی۔ تو اب دیکھیں، وہ تو ایک شخص تھا جس نے بیعت بھی کی، صرف یہ حدیث پاک میں کہہ دیا جاتا کہ ایک شخص آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی، تو بات مکمل ہو جاتی۔ عام حدیثوں میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر یہ بات کہی، لیکن یہاں حدیث میں اس کا پورا حلیہ بیان کیا گیا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ مذہبی حلیے سے دیکھ کر متاثر نہیں ہونا، بلکہ پہلے معلوم کرنا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ فرمایا غائر العینین، وہ شخص جس نے بیعت بھی کی اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں، مشرف الوجنتین، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، ناشز الجبہتی، اس کی پیشانی ابھری ہوئی تھی، بین عینیہ اثر السجود، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدے کا نشان تھا،
یعنی یہ کافی ٹائم سے نمازیں پڑھ رہا تھا اور پیشانی اتنے زور زور سے اس نے زمین پر رکھی تھی کہ سجدے کا نشان بن گیا تھا۔ کسلیحیتی، داڑھی اس کی گھنی تھی، محلوق الرأس، سر منڈا ہوا تھا، مشمر الازاری، اونچا اس کا تہبند تھا، رجل اسود، کالے رنگ کا یہ شخص تھا، علیہ ثوبانی ابیضانی، اس پر دو یعنی سفید کپڑے تھے، یعنی اسے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اب دیکھیں لباس بھی سفید ہے، تہبند بھی ٹخنوں سے بہت اونچا ہے، سر منڈا ہوا ہے، داڑھی بھی گھنی ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی ہے، لیکن وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے من پسند لوگوں کو مال دے رہے ہیں، اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو۔ اس شخص کا نام کیا تھا؟ بعض کتابوں میں لکھا کہ اس کا نام ذوالخویسرہ تھا، بعد نے کہا عبداللہ بن ذوالخویسرہ، تمیمی تھا وہ۔ تو اس شخص کا نام بھی بتایا گیا، اس کا حلیہ بھی بتایا گیا، اس لیے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ایسے حلیے کے لوگ ہوں گے لیکن ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی۔ پھر جب وہ واپس پلٹ کر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یتلون کتاب اللہ لینا رتبا، وہ اللہ کی کتاب قرآن کو بہت اچھا پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین، وہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، کما یمرق السہم من الرمیۃ، جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل ثمود، آپ نے فرمایا اگر میں انہیں پالوں، یعنی جو اس ذوالخویسرہ کے بعد جو لوگ نکلیں گے اور جن کا حضور نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا اگر میں انہیں پالوں تو جس طرح قوم سمود کو ہلاک کیا گیا میں انہیں قتل کر دوں۔ آپ نے ان کی یہ بھی نشانی بیان فرمائی، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، وہ مسلمانوں سے لڑیں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی مسلمانوں پر شرک کے الزامات لگائیں گے، اور جو واقعی مشرک ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ یقولون من خیر قول البریہ، ہر وقت ان کی زبان سے حدیثیں جاری ہوں گی، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ اے صحابہ اگر تم انہیں دیکھو تو تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے کمتر سمجھو گے، وصیامکم مع صیامہم، اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے، وقراءتکم مع قراءتہم، اور ان کی تلاوت کو دیکھ کر تم اپنی تلاوت کو کمتر سمجھو گے، ان فیکم قوما یعبدون ویدعبون حتی یعجب بہم الناس، یہ ایسے لوگ ہوں گے خوب عبادت کریں گے یہاں تک کہ لوگ ان کی عبادت سے متاثر ہوں گے، وتعجبہم نفوسہم، اور یہ خود بھی اپنی عبادت کو بہت اچھا سمجھیں گے۔ ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ عبادت گزار بھی ہوں گے، نماز بھی بہت اچھی پڑھیں گے، روزے بھی بہت اچھے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی بہت اچھی کریں گے، حلیہ بھی اسلامی ہوگا، لیکن یمرقون من الدین، وہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، قرآن زبان سے بہت میٹھا پڑھیں گے لیکن دل میں قرآن نہیں اترے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم شر الخلق، وہ ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے،
سیکون فی امتی اختلاف و فرقہ، یہ کب نکلیں گے؟ جب میری امت میں اختلاف ہوگا اور تفرقہ ہو جائے گا۔ قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، ان کی باتیں بہت اچھی ہوں گی لیکن ان کے کام بہت برے ہوں گے۔ یہ نکلتے رہیں گے قیامت تک۔ لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، یہ نکلتے رہیں گے، یہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری جو گروہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہیں، قوماً یتعبدون، بہت عبادت کریں گے، یتعمقون فی الدین، اور دین میں بظاہر بہت پختہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا اور یہ نشانیاں بیان کی گئیں کہ یہ فتنہ پھیلائیں گے، مسلمانوں پہ شرک کے الزام لگائیں گے، صراط مستقیم سے ہٹ کر، یعنی عام جو مسلمان ہیں، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ان سے ہٹ کر یہ ایک نئی راہ پیدا کریں گے۔ اللہم بارک لنا فی شامنا، حضور نے دعا کی، یا اللہ ہمارے شام میں برکت دے۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں۔ تو آپ نے 3 دفعہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، 3 دفعہ یہ دعا کی۔ اس نے 3 دفعہ عرض کی کہ ہمارے نجد کے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن، وہاں تو زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے۔ وَبِهَا يَتْلُو قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور یہاں سے تو شیطان کا سینگ جو ہے وہ طلوع ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے ان لوگوں کی نشانی یہ بیان کی، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، یہ وہ گروہ ہوگا کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ مومنوں پر چسپا کریں گے، یعنی جو آیات کافروں کے بارے میں ہیں وہ مومنوں پہ چسپا کرتے ہیں۔ مشرکوں کا رد کیا گیا، انہوں نے مومن پر شرک کا الزام لگا دیا۔ جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں پر چسپا کرتے ہیں۔ فرمایا ہم شرار امتی، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت میں سب سے بدتر ہوں گے۔ یقتلہم خیار امتی، جو ان سے جہاد کریں گے وہ میری امت میں سب سے بہتر ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کلاب النار، یہ لوگ جہنم کے کتے ہوں گے۔ خیر قتل من قتلوہ، پھر جب ان سے مجاہدین جہاد کریں گے تو جسے یہ گمراہ لوگ قتل کر دیں وہ سب سے بہترین شہید ہوگا۔ شہید کے لیے ایک نور ہے، اور جو ان لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا اس کے لیے 10 نور ہوں گے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ یہ فتنہ قیامت تک اٹھتا رہے گا، 10 مرتبہ یہ فتنہ سر اٹھائے گا اور اس فتنے کو کاٹ دیا جائے گا، حتیٰ یخرج الدجال فی بقیتہم، یہاں تک کہ دجال جو ہے ان کے بقیہ جو باقی رہ گئے ہوں گے ان میں دجال نکلے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنتہم احلی من العسل، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل ہوں گے۔ اگر آپ یہ ساری احادیث اپنے سامنے رکھیں اور یہ بھی حدیث سامنے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیل ما سیماہم، یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا سیماہم التحلیق او قال التسبید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نشانی سر منڈوانا ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا تسبید۔ تسبید کے معنی یہ ہے
کہ سر مڑائیں گے اور مسلسل مڑائیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ نشانیاں داعش کے اندر محسوس ہوں گی۔ انہوں نے جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں مزارات پر بتوں کی آیتیں فٹ کیں اور انہیں شہید کر دیا۔ جو صلاۃ و سلام پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے، میلاد شریف کرے، ان کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ مزارات پر بم دھماکے کیے، خودکش حملے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنے کو نیست و نابود فرمایا، اور اس طرح کے فتنے اٹھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار اٹھیں گے اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان فتنوں کو ختم کرے گی، پھر یہ اٹھیں گے، پھر فتنے ختم ہوں گے، پھر اٹھیں گے، اور قیامت تک یہ اٹھتے رہیں گے۔ ایسے ہی ایک فتنہ بہت بڑا اٹھا تھا نجد سے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کا، اور وہ بھی سر مڈانے پر بہت زیادہ زور دیتا تھا۔ مسلمانوں پر شرک کے الزام لگائے، بدعت کے الزام لگائے۔ مسجد نبوی شریف میں قتل و غارت گری کی گئی، مسجد الحرام شریف میں قتل و غارت گری کی گئی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی اتنا اس مسئلے میں متشدد تھا کہ جو مؤذن اذان دے اور ساتھ میں درود و سلام پڑھ دے اس کی گردن اڑا دیتا۔ مصلی پر کتنے ائمہ شہید کر دیے گئے۔ علامہ شامی نے بھی اس فتنے کا ذکر کیا، نجدی فرقے کا، اور تفسیر ساوی میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے مجاہدین نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس فتنے کا قلع کما کیا، لیکن ان کی باقیات آج دنیا میں موجود ہیں، اور وہ آج بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی دنیا بھر کے مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت دے، اہل بیت کی اللہ محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے، اولیاء کرام کی محبت دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی خوب شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن حبان میں اور مسند بزار میں، اور امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اتخوف علیکم رجل، جن چیزوں کا میں خوف محسوس کرتا ہوں تم پر، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہوگا قرأ القرآن، قرآن وہ پڑھے گا، حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ قرآن کی رونق اس پر دیکھی جائے گی، وکان ردءا للاسلام، اور اسلام اس کی چادر ہوگی۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ قرآن کے نور سے روشن رہے گا، اسلام کی چادر اوڑے ہوگا، پھر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ جب انسان عبادات کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے۔ فانسلخ منہ، پھر وہ اس سارے نور سے نکل جائے گا، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور اس چادر کو اتار کر وہ پھینک دے گا، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، ہتھیار اٹھائے گا اپنے پڑوسی کے خلاف، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اپنے پڑوسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے گا،
قال قلت یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی؟ حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے مشرک کون ہوگا، شرک کا الزام لگانے والا یا جس پر شرک کا الزام لگا؟ قال بل الرامی، آپ نے فرمایا بلکہ الزام لگانے والا مشرک ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا۔ کیسے؟ اس لیے کہ کسی مسلمان پر جب شرک کا الزام لگتا ہے تو مسلمان پر شرک کا الزام لگانا در حقیقت کفر کا الزام لگانا ہے، اور مسلمان اگر مشرک نہیں ہے تو یہ شرک کا الزام پلٹ کر آتا ہے، الزام لگانے والے کی طرف کفر اور شرک جو ہے لوٹتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قال بل رامی، شرک کے جو قریب ہوگا، جو شرک میں مبتلا ہوگا، وہ الزام لگانے والا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک و بدعت کے الزام لگا کر امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا پاکستان میں جگہ جگہ خودکش حملے ہوتے، کبھی کوئی پکڑا جاتا اور حملہ کرنے میں ناکام ہو جاتا تو وہ یہ کہتا کہ میں اس لیے خودکش حملہ کر رہا تھا مزار پر کہ سارے مشرک تھے، اور مزار کو بت کہتا اور کہتا کہ اگر میں اڑانے میں کامیاب ہو جاتا تو میں جنت میں چلا جاتا۔ یہ وہ گمراہی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روکا، اور اس گمراہی نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اور صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہوا۔ آمین کے معنی ہے الہی ایسا ہی کر، الہی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سورہ فاتحہ ہر مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض بزرگوں کے یہاں عرب شریف میں ہم نے دیکھا کہ وہ بار بار اپنی محفل میں سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں جتنے بیمار ہیں ان کی شفا یابی کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں، جتنے مقروض ہیں اللہ انہیں قرضوں سے نجات دے اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس طرح وہ مختلف نیتیں کرا کر سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ آپ جس حاجت کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے اس امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے، اور جذبہ جہاد و شوق شہادت نصیب فرمائے، حضور کی ناموس کا ہمیں محافظ بنائے، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور خوب آپ کی شان ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری نصیب فرمائے۔ جو اس درس کو کبھی بھی سنے اللہ اس درس کی برکتوں سے اسے بھی مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔